ایک میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم جب کسی چیز کی وجہ تلاش کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں کازیشن. فلڈ آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بس کا، کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، ان کی لکھی ہوئی کی زندگی اتنی. ڈرائیور کا کوئی قصور نہیں ہے، گاڑی کے انجن میں اگر کوئی خرابی تھی اس کا کوئی قصور نہیں ہے، سڑک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں گڑے پڑے ہوئے تھے نہیں، جن کی موت آنی تھی وہ آنی تھی. تو میں نے ایک مثال کی کلاس میں ایک دفعہ، بہت پہلے کی بات ہے، کہ میں بیٹھا ہوں رات کو کام کر رہا ہوں، اپنا لکھ رہا ہوں. آئی ایم اے اسموکر، میری سگریٹ ختم ہو گیا. تو میں نے دیکھا کہ سڑک کے پار ایک چھوٹی سی دکان ہے جس پہ سگریٹ مل رہی ہے. میں گیا وہاں، سگریٹ سلگایا، واپس آ رہا تھا تو ایک گاڑی نے مجھے ٹکر مار دی. تو میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ بتائیے اس ایکسیڈنٹ کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے سر اسموکنگ، اگر آپ اسموکنگ نہ کرتے ہوتے تو یہ حادثہ نہیں ہونا تھا. میں نے کہا چلے اب میں تھوڑا سا تبدیل کر دیتا ہوں اس کو. میری بیوی کہتی ہے کہ دیکھو بچہ ہو رہا ہے، اس کے لیے دودھ نہیں دی، آپ جاؤ. میں اسی شاپ پہ جاتا ہوں، اسی سڑک کو کراس کرتا ہوں، سگریٹ کی بجائے دودھ لیتا ہوں، واپس آتا ہوں تو وہی حال ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں اس کی وجہ کیا ہے ایکسیڈنٹ کی؟ اگر اس وقت سگریٹ تھی تو اس وقت یہ دودھ ہوگا. نہیں سر یہ تو نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا ڈونٹ ایور جمپ ٹو کنکلوژنس. جب آپ جمپ کرتے ہیں کنکلوژن کو، جب آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز ایسی تو اپلائی کریں. از اٹ اے ویلڈ ریزن؟ کون اس میں انوالو ہے؟ ایک اور مثال میں آپ سے شیئر کروں گا اور آپ ڈاکٹر صاحب اس کو اپریشیٹ کریں گے. مثلاً میں یہاں بیٹھا ہوں، میں کسی سے کہتا ہوں مجھے پانی کا ایک گلاس دیں. وہ گلاس مجھے پکڑاتا ہے، میں پکڑتا ہوں لیکن گلاس گر کے ٹوٹ جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں یہ گلاس کیوں ٹوٹا؟ وہ کہتا ہے سر میں وہاں سے لے کے آپ تک لایا تھا، یا تو آپ نے پکڑانی صحیح اس کو، یا آپ کے ہاتھ چکنے تھے جس سے پھسل کے گر کے ٹوٹ گیا. بات لمبی ہو جاتی ہے. کیا ہوا؟ گلاس ٹوٹ گیا. سر ٹوٹنے والی چیز ٹوٹ جاتی ہے، اس پہ اتنا ہنگامہ کیوں؟ ایک اور علامہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر یہ 2-3 سال پرانا گلاس ہے، فیکٹری عموماً 1-1.5 سال سے زیادہ گارنٹی نہیں دیتی، اس نے ٹوٹنا ہی تھا. ایک اور علامہ صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ برتن جب سے ہم نے مرغن کی پیروی میں گلاس کے اس طرح کی چیزوں کے استعمال کرنے شروع کیے، یہی ہوتا ہے. یا تو فرش کے اوپر بڑا تھک کارپیٹ ہونا چاہیے کہ اگر یہ گرے تو ٹوٹے نہ، یا ہمیں تانبے یا پیتل کے گلاس استعمال کرنے چاہیے. ایک کہتا ہے کہ جو چیز بنتی ہے وہ ٹوٹتی ہے. اب میں نے یہ آپ کو مختلف مثالیں کیوں دی ہیں؟ یہ مختلف مثالیں نہ صرف ہمارے مزاج کو ڈپکٹ کرتی ہیں، ہماری سوچ کو ڈپکٹ کرتی ہیں، بلکہ یہ مثالیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہمارا زندگی کے بارے میں نظریہ کیا ہے. اگر وہ گلاس لانے والا اور میں لینے والا اس وقت کہتے کہ جی ہماری دونوں کی غلطی ہے، بات ختم ہو جاتی، ہم نے ایکسیپٹ کر لی اپنی غلطی. لیکن جب ہم اس کو انلارج کرتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، تو اس وقت ہم دوسروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وی آر ناٹ ریسپانسبل، ادرس آر ریسپانسبل. تو ہمارے بڑے بردی سوشل سائنٹسٹ ہیں، ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کازز تلاش کریں، ایونٹ کیوں ہوگا، دیکھیں کہ وہ کازز کسی اور جگہ اپلائی ہو سکتی ہیں. ایک شخص بڑا پکا نمازی، پرہیزگار، کوئی روزہ نہیں چھوڑتا، کوئی برا کام نہیں کرتا، بٹ از اے بیڈ ایڈمنسٹریٹر. ایک آدمی بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے بٹ ہی ڈزنٹ آبزرو ریلیجن. تو جب آپ کامیابی اس شخص کی یا ناکامی بتائیں گے تو کیا کریں گے؟ اس وقت آپ کو تھوڑی سی شرم محسوس ہوگی شاید کہ اتنے نیک آدمی کو میں کہوں کہ یہ اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں تھا، یا اتنا نہیں نیک لیکن کیا ایکسیلنٹ ایڈمنسٹریٹر تھا، یہ کہوں میں، کیوں نہ آپ کہیں گے؟ کیونکہ اگر آپ کی کازز
یونیورسلی اپلیکیبل نہیں ہے تو کوئی اسکالر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. وہ کہیں گے کہ آپ کی اپنے معاشرتی ہیں بس آئے, دے کین ناٹ بی اپلائڈ. سو سب سے پہلی بات جو ہم کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک مثال دی تھی جو کہ ہم اسلام کا بہت ذکر کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, ہمارا دین ہے, لیکن کیا کبھی ہم اسلام کے ان لیسنز پہ غور کرتے ہیں؟